إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. محترم سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ قیام اللیل، تہجد، وتر اور تراویح یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں جو رات کو عشاء سے لے کر فجر کی نماز کے دوران پڑھی جاتی ہے۔
یہ کوئی 4 علیحدہ نمازیں نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے، اس کے نام 4 ہیں۔ اور اس نماز کی سنت رکعات جو ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، 11 رکعات ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2013 اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 736 اور 738، انٹرنیشنل مکتبہ شاملہ کے نمبر ہے۔ اور اس حدیث کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کہ کان النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھتے بین من صلاۃ العشاء الی فجر، عشاء اور فجر کی نماز کے دوران 11 رکعت، 11 رکعت۔ اور صحیح بخاری کے نمبر ہے 2013، اس کے الفاظ ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان و فی غیرہ، رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ 11 مہینے، علی 11 رکعتاً، آپ 11 رکعت پڑھتے، یعنی رمضان ہوتا تب بھی آپ 11 رکعت پڑھتے، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی آپ 11 رکعت ہی پڑھتے، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں، ان سے بات کیا ثابت ہوئی کہ مسنون رکعات جو ہیں وہ 11 ہیں۔ 20 رکعات کا کسی سائے ستہ کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے، لہذا کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی کو بہتر کرنا چاہیے۔ اگر 8 رکعت جو ہیں اور وتر 3 ملا کے 11 رکعت 1 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، اور 20 رکعت جو ہیں وہ بھی گھنٹے میں ہی پڑھتے ہیں، یعنی 11 رکعت بھی آپ 1 گھنٹے میں پڑھ رہے ہیں اور 20 بھی 1 گھنٹے میں پڑھ رہے ہیں، تو بہتر کیا ہے؟ کوالٹی کو بہتر کیا جائے، کوانٹیٹی کو نہیں بڑھایا جائے۔ انہی 11 رکعتوں کو آپ اور لمبا کریں، لمبے رکوع کریں، لمبے سجود کریں، لمبے قیام کریں، اور اس کو 1 گھنٹے کی بجائے 3 گھنٹے لے جائیں۔ قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ لیں، اور اگر قرآن زبانی یاد نہ ہو تو نفل نماز میں دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ فرض نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ کو قرآن نہیں آتا زیادہ، چھوٹی سورت پڑھ لیں، لیکن نفل نماز میں آپ قرآن پاک کھول کر اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، 2 سپارے 3 سپارے جتنی بھی آپ کی طاقت ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اوپر سے دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 692، اور راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں کہ وکانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا امہا عبدہا، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے، زکوان، ان کا نام زکوان تھا۔ یا امہا، وہ قرآن پڑھتے تھے دیکھ کر، من المصحف، مصحف سے، یعنی قرآن کو دیکھ کر پڑھتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اماں عائشہ صدیقہ 58 ہجری تک زندہ رہی، تو ان 58 ہجری تک ان کا جو غلام ہے وہ امہات المومنین کو اور دیگر خواتین کو قرآن پاک دیکھ کر نفل نماز قیام اللیل پڑھاتا۔
تو لہذا اگر کسی کو زیادہ قرآن پاک نہیں آتا تو وہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وطر جو ہے یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، جیسا کہ اکثر بھائی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتے ہیں۔ آسانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، لیکن یہ وطر جو ہے یہ قیام اللیل کا حصہ ہے، عشاء کا حصہ نہیں، جیسا کہ عام سمجھا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 996، اور راوی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل لیل اوتر، ہر رات کے حصے میں وطر پڑھے، کبھی رات کے پہلے حصے میں عشاء کے ساتھ ہی، کبھی آپ نے رات کے پہلے پہر پڑھے، کبھی رات کے درمیان پڑھے، کبھی رات کے آخری تیسرے پہر پڑھے، اور kبھی صبح بھی پڑھے، اور یہ چاروں مختلف اوقات میں پڑھ کر امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی، آسانی فرما دی۔ لہذا اگر کسی نے تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھنا تب بھی اسے چاہیے کہ وہ وطر رات کو سو کے اٹھ کر ہی پڑھے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 997، پہلی تھی 996، یہ 997، اور اس کی راوی بھی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، تہجد کی نماز پڑھتے، وَأَنَا، اور میں راقدۃ، لیٹی ہوتی، معترضۃ، طول کے بل، عرض کے بل، ارا فراش ہی، زمین پر۔ اب بڑے بڑے کمرے تو تھے نہیں جیسے ہمارے آج کل 12x20 کے بڑے بڑے کمرے ہیں، حجرے چھوٹا سا تھا، اور اسی حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے۔ تو فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو میں عرض کے بل شمالن جنوباً لیٹی ہوتی، جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو میری ٹانگ کے اوپر ایسے ہاتھ مارتے، میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَرَادَ، جب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے اَن یوتر، کہ وطر پڑھیں، ایقظنی ما، تو مجھے بھی وہ اٹھا دیتے، جگا دیتے، فَأَوْتَرَتُ، تو میں بھی پھر وطر پڑھ لیتی۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ وطر جو ہے وہ رات کو ہی اٹھ کر پڑھنے چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 1767، راوی ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنے کا افضل وقت رات کا آخری پہر ہے، کیونکہ اس آخری پہر میں حاضری لگتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر بیدار نہیں ہو سکے گا تو اسے اجازت ہے کہ وہ وطر سونے سے پہلے پڑھ لے۔ حاضری کیا لگتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفتروں میں بھی صبح کے ٹائم پہ ڈیوٹی کے اوپر حاضری لگتی ہے، بچوں کے اسکول میں بھی حاضری لگتی ہے، اور جب پھر ACR رپورٹ بنتی ہے تو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یار یہ پنکچول تھا۔ بچے کی جو رپورٹ ملتی ہے سالانہ اس کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے بیہیویئر میں کہ یہ پنکچول تھا۔ تو پنکچویلٹی کی رپورٹ بنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اگر آپ تہجد پڑھیں گے فجر سے پہلے، رات کے تیسرے پہر، آخری پہر، تو اس وقت حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو خدشہ ہو کہ نہیں اٹھ سکا تو وہ پھر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 998، اور راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا، بناؤ، آخر صلاتکم، اپنی نماز آخری، باللیل، جو رات کی ہے،
وطرا وطر، یعنی جو آخری آپ کی نماز ہو وہ وطر ہو، یعنی وطر نماز کے سب سے آخر میں پڑھا کرو، یعنی تہجد کی نماز بھی پڑھنے کے بعد پڑھا کرو۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وطر رہ جائیں، آدمی تھکا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ مصروفیات ہوتی ہے، واپس آتا ہے تھکا ہے، یا ویسے بھول گیا، یا سوچتا ہے کہ ابھی میں پڑھتا ہوں اور سو گیا، تو ان سب حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبح کی اذان بھی ہو جاتی ہے، اس کو جاگ اس وقت آتی ہے کہ صبح کی اذان ہو گئی ہے، تو پھر بھی وہ وطر پڑھ لے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے بعد بھی وہ وطر پڑھے۔ سنتے مقدہ ہے، اور سنتے مقدہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فجر کی نماز بھی ہو گئی ہے تو پھر بھی وطر پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد دن چڑھے وطر پڑھا، لیکن افضل وقت وہی رات کا ہے۔ اب ان حدیث سے بات کیا ثابت ہوئی کہ وطر جو ہے یہ نماز کا آخری حصہ ہونا چاہیے، آخر میں پڑھنے چاہیے۔ اب عام ایک مسئلہ بندہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی میں نے تو وطر پڑھ لیے آخری ایز پر حدیث، کہ وہ یہ مجھے صبح جاگ نہیں آئے گی، میں نے رات کو پڑھ لی، لیکن تہجد میں اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ اٹھ بیٹھا، جاگ آ گئی، اب کیا کرے؟ اب وہ اپنی تہجد پڑھ لے، کیونکہ وہ دو رکعت جتنی مرضی رکعتیں پڑھیں وہ طاق ہی رہے گی، وہ جفت نہیں بنے گی، وہ طاق ہی رہے گی۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1724، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد 11 رکعات پڑھتے، پہلے دو 4 دفعہ پڑھ کر 8 رکعات پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطر پڑھتے 9، اور پھر وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے، اس طرح یہ 11 رکعات ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ وطر کے بعد بھی اگر آپ جاگ آ گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو ایک وطر اور پڑھ کر جفت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح رات کو 2 وطر ہو جائیں گے، 2 وطر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وطر ایک ہی ہے جو پڑھ لیا رات کو، اب آپ کو جاگ آ گئی ہے، بیدار ہو گئے ہیں، تو 2 کر کے آپ جتنی تہجد اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے وہ آپ پڑھتے جائیں، وہ طاق ہی رہے گی۔ تو اب تک کی تمام احادیث کا جو نٹشل ہے کہ قیام اللیل، تہجد، وطر، تراویح ایک ہی نماز کے نام ہیں، اور ان کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہو کر فجر کی نماز تک ہے، اور اس کی سنت رکعات 11 ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 رکعات مختلف اوقات میں 5 انداز میں 5 طریقوں سے پڑھی۔ یعنی اگر آپ ایک وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کے سلام کے ساتھ 5 رکعتیں پڑھیں گے، 10 رکعتیں ہو جائیں گی، اور ایک وطر پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ 3 وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت سلام کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھیں گے، اور بعد میں 3 وطر پڑھ لیں گے۔ اگر آپ 5 وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کے ساتھ 6 رکعت پڑھیں گے، اور 5 وطر پڑھیں گے۔ اور اگر آپ 7 وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کے ساتھ 4 رکعت پڑھیں گے، اور 7 وطر پڑھیں گے۔ اگر آپ 9 وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت سیپریٹ، اور 9 رکعت وطر سیپریٹ، 11 ہو جائیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ 11 رکعات پڑھنی ہے، جو وطروں کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں رکعات کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور جو رکعات کی تعداد بڑھا رہے ہیں وطروں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ تو یہ 11 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے پڑھے۔ دلیل کیا ہے؟ پہلا طریقہ، اس کو ہم کیٹیگری 1 کہہ دیتے ہیں، کہ ایک وطر کسی نے پڑھنا ہے، 11 رکعت میں ایک وطر پڑھنا ہے۔
تو دو دو سلام کے ساتھ 10 رکعت پڑھ لے گا اور اس کے بعد ایک وتر سیپریٹ پڑھ لے گا۔ اور اگر کسی نے صرف ایک ہی وتر پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا نہیں، تو سمپل ایک رکعت پڑھے، سلام پھیر دے، اس کا وتر ہو گیا۔ بعض اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ یہ ایک وتر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، 3 تو کرتے ہیں، ایک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث 990 جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تہجد کی نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل، رات کی نماز مثنا مثنا 2 رکعات ہیں، فائدہ خشیہ احدکم، جب تم میں سے کسی کو خدشہ ہو، ڈر ہو، صبح ہو جانے کا، صلی رکعت واحدہ، تو پھر ایک رکعت پڑھ لے، تو تیر لہ ما قد صلی، تو جو کچھ اس نے نماز پڑھی وہ وتر بن جائے گی۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 990، لیکن اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں یہ تو جناب تہجد کے ساتھ ایک کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک رکعت پڑھو اور گھر چلے جاؤ؟ یہ تو تہجد کے ساتھ کہا کہ 2 کر کے 10 پڑھ لو اور ساتھ ایک وتر پڑھ لو، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی وتر صرف پڑھو؟ تو دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی 3764 اور 3765، بڑی زبردست حدیث ہے اور بات کو بڑی کلیئر اور الیبوریٹ کرتی ہے۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے غلام تھے قریب بن ابی ملیکہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان کو شام بھیجا، شام یہ کام کے لیے، وہاں پہ فجر کی نماز میں دیکھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز پڑھی اور ایک وتر پڑھا اور چلے گئے مسجد سے، حیران ہوئے۔ اب وہ گورنر تھے صوبے کے، جب واپس آئے تو اس بات کا ذکر امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس سے کیا، ظاہر ہے حیران ہوئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوا ہوگا پہلے کہ ایک وتر بھی پڑھا جاتا ہے۔ جب انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کو دیکھا تو حیران ہوئے، تو آ کے یہ واقعہ جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس طرح میں نے شام میں دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وتر پڑھا اور چلے گئے۔ تو جب سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ سنا تو کیا کہا، دعو، کوئی حرج نہیں، فَإِنَّهُ، بے شک وہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اگر صحابی رسول نے ایک رکعت پڑھ کے چلے گئے ہیں تو وہ کوئی خلاف سنت کام نہیں کر سکتے، انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت ہے۔ اور دوسری حدیث بخاری کی جو 3765 ہے اس کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہو فقیہن، وہ فقہی ہیں، فقیہ ہیں، دین کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو ان حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ایک وتر پڑھنا بھی صحابی رسول کی سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیٹیگری نمبر 2 کہ آپ نے 3 پڑھنے ہیں، تو وہ کس طرح پڑھنے ہیں 11 رکعت کے ساتھ؟ تو 2 رکعت آپ پڑھیں گے 5 رکعتیں، یا 2 رکعت 4 رکعتیں اور 3 وتر۔ اور یہ 3 وتر جو ہیں 3 رکعتیں جو ہیں یہ کنٹینیوس پڑھیں گے، پہلی، دوسری، تیسری، درمیان میں تشہد کے اوپر نہیں بیٹھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں، یعنی جب 3 وتر پڑھنے ہیں تو تشہد میں بیٹھنے سے
منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توتروا بثلاث، 3 وطر اس طرح نہ پڑھو، ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ مغرب کی نماز کی طرح اس کی مشابہت ہو جائے. مغرب نماز میں 3 پڑھتے ہیں نا ہم رکعتیں، پہلی 1 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر تشہد بیٹھ جاتے ہیں، پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں. فرمایا اس طرح کی مشابہت نہیں کرنی. جب 3 وطر پڑھنے ہیں تو کنٹینیوسلی پڑھنے ہیں، درمیان میں بیٹھنا نہیں ہے. 2 کر کے 8 اور 3 وطر. یہ دوسری کیٹیگری ہو. اب تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ 5 وطر کے ساتھ پڑھنا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے 1422 اور نسائی میں بھی حدیث ہے 1711 اور اس کے راوی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 5 وطر پڑھنے ہوتے تو آپ 2 رکعت کے ساتھ 6 رکعت پڑھتے، یعنی 2 پڑھ کر سلام پھیرتے، پھر 2 پڑھ کر سلام پھیرتے، پھر 2 پڑھ کر سلام پھیرتے، 6 رکعت پڑھتے اور پھر 5 رکعت وطر پڑھتے. اور یہ 5 رکعت وطر میں آپ نہیں بیٹھتے. پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت اور 5ویں آخری رکعت میں بیٹھتے، اتحیات کے اوپر تشہد پڑھتے اور سلام پھیرتے. یہ تیسری کیٹیگری. چوتھی کیٹیگری 7 وطر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے 1720 اور راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ 7 وطر پڑھنے کا ہوتا تو 11 رکعت اس طرح پڑھتے کہ 2 پڑھتے سلام پھیرتے، 2 پڑھتے سلام پھیرتے، پھر 7 اکٹھے وطر پڑھتے. پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت کوئی تشہد نہیں، چوتھی رکعت کوئی تشہد نہیں، 5ویں رکعت اور 6ٹھی رکعت کے اوپر آپ تشہد بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے، درود شریف پڑھتے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے اور 7ویں آخری رکعت پڑھتے. اور 5واں طریقہ، 5ویں کیٹیگری 9 وطر پڑھنے کا. اس کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں اور اس کے بعد 9 وطر کنٹینیو پڑھیں گے بغیر سلام کے. پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت کوئی درمیان میں تشہد نہیں، 5ویں رکعت کوئی تشہد نہیں، 6ٹھی رکعت کوئی تشہد نہیں، 7ویں رکعت کوئی تشہد نہیں، 8ویں رکعت کے اوپر آپ تشہد پڑھیں اور اس کے بعد بغیر سلام پھیرے کھڑے ہوں گے، 9ویں رکعت پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے. یہ 5 سنت طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں پڑھ کر امت کے لیے آسانی پیدا کی کہ جتنا ٹائم ہے اس حساب سے پڑھو. 1 کا ٹائم ہے 1 پڑھ لو، 3 کا ٹائم ہے 3 پڑھ لو، 7 کا ٹائم ہے 7، 5 جتنا. اور اگر آپ 3 وطر پڑھ رہے ہیں تو سائے 6 کی 3 کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھتے قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد. یہ 3 صورتیں پڑھتے. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک سے جہاں جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جس جگہ سے آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جون سی صورت چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ جو تھا کہ آپ ان 3 رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھتے، لہذا سنت کو پورا کرتے ہوئے یہی پڑھ لینی چاہیے، وغیرہ آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن سنن نسائی کی حدیث ہے 1423 اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1730، ابن ماجہ میں بھی ہے 000 1171 اور 1172 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 صورتیں پڑھتے ہیں. دعائے قنوت یہ کب پڑھنی چاہیے؟ یہ بھی ایک برننگ ایشو ہے، عموماً سوال کرتے ہیں دعائے قنوت کے بارے میں. تو یاد رکھیں قنوت کہتے ہیں دعا کو، اور یہ 2 طرح کی ہے. قنوت 2 ہے. ایک کا نام ہے قنوت وطر یعنی وطر کی دعا، اور دوسری کا نام ہے قنوت نازلہ یعنی بد دعا کرنے، کسی کے خلاف بد دعا کرنا. یہ 2 دعائیں ہیں. اور یہ جو وطر کی دعا ہے جس کو قنوت وطر کہتے ہیں،
یہ وطروں کی آخری رکعت میں پڑھی جائے گی، اور جو قنوت نازلہ ہے یہ وطروں میں نہیں پڑھی جائے گی، یہ کسی بھی فرض نماز کی آخری رکعت میں پڑھی جائے گی۔ قنوت وطروں میں پڑھی جائے گی اور آخری رکعت میں پڑھی جائے گی، اور قنوت نازلہ فرض نمازوں کی آخری رکعت میں پڑھی جائے گی۔ وطر جو ہے اس کی دعا کے رکوع سے پہلے پڑھنی ہے، اور قنوت نازلہ جو فرض نمازوں کی آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے یہ رکوع کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ فرق ہے کہ دو قنوتیں ہیں، ایک قنوت وطر، ایک قنوت نازلہ۔ وطر کی جو قنوت ہے رکوع سے پہلے پڑھنی ہے اور وطروں میں ہی پڑھنی ہے۔ دوسری قنوت نازلہ ہے جو فرض نمازوں کی آخری رکعت میں، چاہے وہ ظہر کی ہے، چاہے فجر کی ہے، چاہے عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، کوئی بھی نماز اس کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جائے گی۔ جو وطروں کی دعا ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، جو قنوت نازلہ ہے بدعا کے لیے اس میں ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اور یہ قنوت نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہے، اور یہ کافروں کے خلاف پڑھی جاتی ہے۔ جیسے آج کل بیت المقدس میں انہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے، اس طرح انڈیا جو ہے یہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، اور کفار کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں اور مسلمان مجبور ہوں، لاچار ہوں، تو ان کی مدد کے لیے یہ قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کو جو قرآن پاک کے حافظ تھے ان کو دھوکے کے ساتھ جب شہید کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے خلاف 1 مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھی اور ان کو بد دعائیں دیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1002 اور مسلم ہے 1549، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے 1182، اور اس کے راوی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور یہ تراویح کی نماز پڑھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر، آپ وطر پڑھتے فیقنت، تو قنوت پڑھتے قبل الرکوع، رکوع سے پہلے۔ تابعی عاصم رحمہ اللہ، بخاری کا حدیث ہے 1002، کہتے ہیں کہ میں نے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو جن کا نام سیدنا انس بن مالک ہے، 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان سے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد کان القنوت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے۔ تابعی کہتے ہیں کل، تو میں نے کہا قبل الرکوع اور بعد الرکوع، کہ رکوع سے پہلے پڑھتے یا بعد میں، تو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبلہ، رکوع سے پہلے۔ تو ان حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وطروں کی جو دعا ہے، قنوت ہے، وہ رکوع سے پہلے پڑھنی۔ اب وہ تابعی آگے سے پوری بحث کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ لوگ تو رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کذبا، وہ جھوٹ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف فرض نمازوں میں دعا کی، اور وہ قنوت نازلہ تھی جو آپ نے بنی عامر قبیلے کے خلاف کی، جنہوں نے 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ اور یہ قنوت کی دعا کیا ہے؟ حدیث کی 4 کتابوں میں موجود ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث کی کتاب موجود ہے 1425، سنن نسائی میں بھی ہے 1746، جامعہ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے 464، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے 1178، اور اس کے راوی ہیں سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں کہ میرے نانا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے جو دعا سکھائی وہ یہ تھی. پھر انہوں نے الفاظ کوٹ کیے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من وعلیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی نبی. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ وطر پڑھ لیں تو سنن ابو داؤد کے حدیث ہے 1430 اور نسائی میں بھی ہے 1730 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے، سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ بہت ہی پاک، رب الملائکۃ والروح، فرشتوں کا بھی وہ رب ہے اور جبرائیل کا بھی وہ رب ہے. تو یہ آپ بلند آواز سے پڑھتے. تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اگر کوئی آدمی سو جاتا ہے تو جب اس کو جاگ آئے اسی وقت اس کو وطر پڑھ لینی چاہیے، حتیٰ کہ اگر دن چڑھ گیا ہے تو پھر بھی وہ وطر پڑھ لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ناما، جو کوئی شخص سو جائے ان وطر ہی، اور وطر نہ پڑھے، اور نسیہ یا بھول جائے، فلیصلی اذا ذکر، جب اس کو یاد آئے اس وقت پڑھ لے. تو لہذا وطر جو ہے یہ سنتے موقدہ ہے اور اس کو دھیان سے اور یاد سے پڑھنا چاہیے. اسی طرح کوئی عمل، ایک بہت زبردست حدیث ہے آخری ہے کہ کوئی شخص عموماً یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے اذکار کی عادت بنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا اذکار ضرور کرتا ہے. تو بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، نہیں پڑھتا، اس کا وہ ذکر جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 1445 اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل جو کسی کی عادت ہے، ہیبٹ ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے اور بھولتا نہیں ہے، ہمیشہ کرتا ہے، لیکن غلطی سے بھول گیا، غلطی ہو جاتی ہے نا، بھول جاتا ہے، بھول جائے تو وہ کیا کرے، اس دن تو اس کا ناغہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو وہ فجر اور ظہر کے درمیان اس کو اگر اپنے اسی ذکر کو پڑھ لے تو گویا اس نے اس کے اپنے وقت پر ہی پڑھا، ناغہ نہیں ہوگا. بھول گیا کوئی بات نہیں، اب اس کو یاد ہی آیا ہے فجر کے بعد، تو وہ فجر سے لے کے ظہر تک اس کے درمیان جب بھی چاہے وہ اپنا ذکر کر لے تو گویا کہ اس نے یہ ذکر اسی طرح ہی کیا جو وہ روٹین میں کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.